واذكر علينا ما دعا لله ما. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم. آمین یا رب العالمین. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم رسالت محمدیہ پر ایمان کی افادیت کو سمجھیں گے. اس حوالے سے نوٹ کیجئے کہ انفرادی اعتبار سے ایک شخص کو اگر ہدایت مل سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر آپ کی پیروی کر کے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الاعراف آیت 158 میں کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگو میں تم سب کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ کے جس کے لیے ہے بادشاہت تمام آسمانوں کی اور زمین کی. لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. یحیی و یمیت، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے، زندہ رکھتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی موت دیتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے ان رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی امی ہیں. الذی یؤمن باللہ بکلماتہ، یہ وہ نبی ہیں جو خود بھی ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے تمام کلاموں پر. واتبعوہ، اور ان کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو، ان کے نقش قدم پر چلو. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے نعمت ہدایت ہے. ہدایت ہے تو دنیا کی ہر نعمت ہے، اور اگر ہدایت نہیں تو دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت روز قیامت جواب دہی کے اعتبار سے ہمارے لیے زحمت بن جائے گی. مثال کے طور پر دولت ایک نعمت ہے، لیکن کب؟ جبکہ اس کے ساتھ ہدایت ہو. ہدایت ہوگی تو انسان دولت حاصل کرے گا جائز ذرائع سے، اور اس کو خرچ بھی کرے گا اچھے مصارف میں، جائز مصارف میں. ہدایت نہیں ہے تو خدا نخواستہ اس نے دولت حرام ذرائع سے حاصل کی، یا اس نے دولت کو خرچ کیا غلط طریقے پر، بیجا طریقے پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا. قیامت کے دن مسند احمد کی روایت ہے کہ حرام کمائی سے پلنے والا جسم، اس کے لیے جنت حرام ہے، وہ جہنم میں جلنے کا حقدار ہے. اسی طریقے پر فرمایا کہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تو یہ روپیہ پیسہ تبھی نعمت ہے جبکہ اس کے ساتھ ہدایت کی نعمت وہ ہمیں حاصل ہو. اور ہم نے ابھی سورہ اعراف کی آیت 158 کی روشنی میں پڑھا کہ اللہ کے رسول کی اتباع ہی سے ہدایت ملے گی. واتبعوہ لعلکم تہتدون. پھر نوٹ کیجئے محترم ناظرین کہ انفرادی اعتبار سے انسان بہت سارے بوجھوں تلے دبا ہوا ہے جب تک کہ وہ اللہ کے رسول کی تعلیمات پر ایمان نہ لائے. اللہ کے رسول نے آ کر ہی صلی اللہ علیہ وسلم نوع انسانی کو ان بوجھوں سے پاک کیا، ان بوجھوں سے ان کو رہائی اور نجات دلائی. یہ بوجھ شرک کا بوجھ ہے، یہ بیجا رسومات کا بوجھ ہے، اور یہ بدعات کا بوجھ ہے. سورہ اعراف ہی کی آیت 157 میں اللہ کے رسول کی شان یہ بتائی گئی کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ان سے ان کے بوجھ ہٹاتے ہیں، اور جو توق ان کی گردنوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان توقوں کو ان سے دور کرتے ہیں. یہ توق اور یہ بوجھ کس چیز کے ہے؟ شرک کا بوجھ ہے. جو آدمی شرک کر رہا ہوتا ہے، جو صرف اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا بلکہ وہ کچھ اور ہستیوں کو بڑا مان کر ان سے بھی ڈرتا ہے، تو حقیقت بات یہ ہے کہ پھر وہ اللہ کے سوا سبھی سے ڈر رہا ہوتا ہے. وہ محسوس کرتا ہے کہ میرا نفع اور نقصان نہ جانے کن کن ہستیوں کے اختیار میں ہے، لہٰذا وہ کسی سے ڈرے گا، کسی کی چاپلوسی کرے گا، کسی کی خوشامد کرے گا. لیکن جو صرف اور صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے ڈرتا ہے، اسی سے امید رکھتا ہے، اسی بھروسہ کرتا ہے،
اس کی زندگی واقعتاً بڑے سکھ والی ہوتی ہے۔ خود سوچئے، ایک غلام کے کئی آقا ہیں، کیا وہ ہر آقا کو خوش رکھ سکے گا؟ لیکن جس غلام کا صرف ایک آقا ہو، اس کے لیے اسے خوش رکھنا بڑا آسان ہوگا۔ اقبال نے کہا ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو بلا شبہ یہ توحید کا تصور سورہ یوسف کے الفاظ ہیں۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ ہمارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ہم پر بھی اور تمام انسانوں پر بھی، لیکن انسانوں کی اکثریت شکر نہیں کرتی۔ اسی طریقے پر بدعات کی وجہ سے کیسے کیسے خرچے اور کیسی کیسی مشقتیں انسانوں کے اوپر پڑتی ہیں۔ آج ایک آدمی کے لیے جینا بھی مشکل ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کے لواحقین پر مزید بوجھ آ جاتا ہے، اور بعض اوقات یتیم بچے ہوتے ہیں اور بے سہارا ہو جاتے ہیں، لیکن بدعات کی وجہ سے انہیں بہت ساری رسومات وہ کرنی پڑتی ہیں، سوئم کی رسم ہو، چہلم کی رسم ہو، جس کی وجہ سے بعض اوقات وہ یتیم مزید قرض کے بوجھ تلے آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے پر شادی بیاہ کے موقع پر، خوشی کے موقع پر رسومات کی وجہ سے یہ مبارک کام نکاح کا اتنا مہنگا ہو جاتا ہے کہ پھر ایک غریب آدمی کے بس میں نہیں رہتا، اور یا وہ قرضے لے کر اپنے بچوں کے نکاح کر دیتا ہے، لیکن بعد میں ساری زندگی وہ قرضوں کے بوجھ اتارتا رہتا ہے۔ اگر اللہ کے رسول کی اتباع کی جائے، آپ کی تعلیمات کے اوپر عمل کیا جائے، تو انسان توحید کی نعمت حاصل کرتا ہے۔ اسی طریقے پر انسان تمام بدعات سے بچتا ہے، تمام رسومات سے بچتا ہے، اور اس کی زندگی بڑی سہولت اور سادگی والی ہو جاتی ہے۔ پھر ناظرین نوٹ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی افادیت کا ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ یہ بڑی بکھری ہوئی ہے، کئی اعتبارات سے ہمارے درمیان ایک انتشار کی کیفیت ہے۔ اس انتشار کو ہم ختم کر سکتے ہیں اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی حاصل کریں، اور جو آپ کا مقصد تھا اسی مقصد کو اختیار کر لیں، تو ہمارے یہ سارے اختلافات دور ہو جائیں گے۔ آپ کی سیرت اور آپ کا مقصد ہمیں ایک بڑے مقصد کے لیے متحد کر دے گا۔ آپ کا مقصد کیا تھا؟ اللہ نے آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ 3 مرتبہ اللہ نے اس حقیقت کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا۔ سورہ صف آیت نمبر 9، سورہ توبہ آیت نمبر 33، اور سورہ فتح آیت نمبر 28۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا کامل ہدایت قرآن کریم کے ساتھ اور دین حق یعنی ایک عدل والے نظام کے ساتھ۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس عدل والے نظام کو تمام نظام ہے زندگی پر غالب کر دیں۔ خود سوچئے، اگر ہم سب کا مقصد یہی ہو جائے کہ ہم نے دنیا سے ظلم کو، استحصال کو، جبر کو، زیادتی کو، لوٹ گھسوٹ کو، ظلم کو ختم کرنا ہے اور اللہ کا دیا ہوا عادلانہ نظام قائم کرنا ہے، تو اس اعلیٰ مقصد کے لیے ہم سب کے سب متحد ہو جائیں گے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہمارے اختلافات ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے وہ پس منظر میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی کی توفیق دے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ پھر محترم ناظرین یہ بھی نوٹ فرمائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کو نافذ کر کر نوع انسانی ایک بہت بڑی رحمت حاصل کر سکتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ بلا شبہ آپ کی رحمت کی کئی شانیں ہیں، لیکن نوٹ کیجئے کہ آپ کی رحمت کی سب سے بڑی شان اس دنیا میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس وقت دنیا ایک ظالمانہ نظام کی چکی میں پس رہی تھی۔ کہیں بادشاہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے زیر اثر جاگیردار تھے، جاگیردار لوگوں کا استحصال کر رہے تھے، محنت بیچارے لوگ کرتے تھے، لیکن ان کی محنتوں کی کمائی وہ جاگیردار ان سے لگان کے نام پر، ٹیکس کے نام پر لوٹ لیتا تھا، اور اس کے بعد اس کمائی کا ایک حصہ اپنے پاس رکھ کر اپنی حویلی میں عیش کرتا تھا، اور ایک حصہ اوپر بادشاہ کو بیچتا تھا، اور بادشاہ اپنے محل میں عیش کرتا تھا۔ اسی طرح سے اس زمانے میں جو مذہبی پیشوا تھے وہ بھی لوگوں کو بادشاہ کے ساتھ وفاداری کا درس دیتے تھے۔ اقبال نے اس لیے تو کہا ہے
کہ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، اور وہ بھی نذرانے لیتے تھے، چندے لیتے تھے، اور اپنے خطابات میں وہ بادشاہ کی تعریفیں کرتے تھے۔ یہ ظالمانہ نظام تھا جو کہ نوع انسانی کے اوپر جاری و ساری تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکلیف دہ محنت کی، بڑی کٹھن جد و جہد کی، خود بھی اس راہ میں مجروح ہوئے، اپنے دانت بھی شہید کروائے، اپنا چہرہ بھی خون آلود کرایا، طائف کے بازار میں پتھر بھی کھائے، اور اپنے پیارے پیارے تربیت یافتہ ساتھیوں کے لاچے اس راہ میں پیش کر کے بالآخر ایک ایسا نظام قائم کر دیا کہ جس میں کسی قسم کا ظلم اور جبر نہیں تھا، جس میں کہ واقعتاً انسانوں کے لیے ایک انتہائی ریلیف، انسانوں کے لیے ایک انتہائی فلاح و بہبود کا نظام تھا۔ خلیفہ وقت بیت المال کو ذاتی جاگیر نہیں، اللہ کی امانت سمجھے تھے، خود وہ روکی سوکھی کھاتے تھے، سادہ لباس پہنتے تھے، لیکن بیت المال سے وہ عوام الناس کی ضروریات کو پورا کرنے کو ترجیح دیتے تھے۔ واقعتاً جو خادم القوم، جو سید القوم تھا، وہ قوم کا خادم بن گیا۔ آپ کا ارشاد ہے کہ سید القوم خادمہم، جو قوم کا سردار ہے وہ قوم کا خادم ہے۔ رات کو خلفاء کس طرح سے گلیوں کے اندر چکر لگاتے تھے اور براہ راست لوگوں کی تکلیف و پریشانیوں کو جاننے کی کوشش کرتے تھے۔ عوام چین سے سو رہے ہیں لیکن خلیفہ وقت وہ مشقت اٹھا رہے ہیں، وہ جاگ رہے ہیں۔ اسی طریقے پر وہ آزادی تھی کہ بھری مجلس میں خلیفہ وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عجمی ہستی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیتے ہیں جمعے کے اجتماع میں کہ ہم نہ آپ کی بات سنیں گے نہ مانیں گے، اس قدر اظہار رائے کی آزادی۔ خلیفہ پوچھتے ہیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو کرتا پہنا ہے 2 چادروں سے بنا ہے، ہر ایک کو کل ایک چادر ملی تھی، آپ نے 2 چادریں کیسے لے لیں؟ اور خلیفہ اس پر ناراض نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا، وضاحت میرا بیٹا عبداللہ کرے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت کی کہ ابا جان کا قد بڑا ہے، میں نے اپنے حصے کی چادر ان کو دی، اس سے ان کا کرتا بنا ہے۔ اب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں اب ہم آپ کی بات سنیں گے بھی اور آپ کی اطاعت بھی کریں گے۔ تو یہ اللہ کے رسول نے ایک حریت کا، ایک مساوات کا، ایک واقعتاً اخوت کا نظام عطا فرمایا۔ آج بھی نوع انسانی کو اسی نظام کی ضرورت ہے، اور نظام ہمیں ملے گا کس سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلتے ہوئے اسی طرح کی اقامت دین کی کٹھن جد و جہد سے کہ جس جد و جہد کے ذریعے سے اللہ کے رسول نے نظام غالب کیا، آج ہم بھی اللہ کے نظام کو غالب کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم آپ کی پیروی کرتے ہو اپنا مقصد زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کو بنا لیں۔ پھر ناظرین نوٹ کیجئے کہ رسالت محمدی پر ایمان کی افادیت اس میں بھی ہے کہ آپ کا ارشاد ہے کہ جنت اسی کو ملے گی جو کہ اب میرا کہنا مانے گا، مجھے رسول مانے گا اور میری اطاعت کرے گا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ کلو امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ بخاری شریف میں یہ روایت آئی کہ میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے کہ جس نے خود ہی انکار کر دیا۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے آپ سے دریافت کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ومن یابا، کس نے انکار کیا، انکار کون کرے گا؟ قالا، آپ نے ارشاد فرمایا من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی فقد ابا، تو وہ ہے جس نے کہ گویا جنت میں داخلے سے انکار کیا۔ تو جنت جیسی نعمت اگر ملے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے۔ پھر اللہ کی رضا، اللہ کی محبت، یہ سب سے بڑی نعمت اس اعتبار سے ہے کہ خود قرآن نے کہا ہے کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ عملی اعتبار سے ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے، اور نظری اعتبار سے سب سے پیاری چیز کیا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، یہ اللہ کی رضا کیسے ملے گی؟ یہ بھی اللہ کے رسول پر ایمان لانے سے اور پھر آپ کے نقش قدم کی پیروی سے ملے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو دیکھو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو۔ جس جد و جہد میں نے زندگی لگائی ہے تم بھی اسی جد و جہد کو اپنی زندگی کا مقصود بنا لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا،
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اب رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی افادیت کے حوالے سے ایک اور بڑا اہم نقطہ۔ محترم ناظرین، اس وقت ہم امت محمد ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم غیر مسلموں تک اسلام کی دعوت کو پہنچائیں۔ رسالت محمدی کی افادیت کے حوالے سے آخری نقطہ یہ ہے کہ اگر اہل کتاب وہ آپ کی رسالت پر ایمان لے آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ خود اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ثلاثۃ یؤتون اجرہم مرتین، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ان کا اجر دگنا دیا جائے گا۔ وہ کون سے تین ہیں؟ رجل من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے وہ شخص آمنا بنبیہ، جو کہ اپنے نبی پر بھی ایمان رکھتا تھا، چاہے یہودی ہو، موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، ان سب پر ایمان رکھتا تھا، یا عیسائی ہو، عیسیٰ علیہ السلام ان پر بھی ایمان رکھتا تھا۔ وَأَدْرَكَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، فآمن بہ، تو پھر وہ ان پر بھی ایمان لے آیا صلی اللہ علیہ وسلم، واتبعہ وصدقہ، اور اس نے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اور ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور ان کی سچائی کی تصدیق کی، فلہ اجران، تو اس کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دے گا۔ وعبد مملوک ادى حق اللہ تعالیٰ وحق سیدہ فلہ اجران، اور ایسا غلام کہ جس نے اللہ کی بندگی کا بھی حق ادا کیا اور اپنے آقا کی غلامی کا بھی حق ادا کیا، اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ ورجل کانت لہ امۃ، اور ایک ایسا شخص کہ جس کی ایک کنیز تھی، فغزاہا، اور اس نے اس کی پوری پرورش کی، فاحسن غذاءہا، اور اس اچھی پرورش کی، ثم ادبہا فاحسن ادبہا، اس نے اسے ادب اور اخلاق سکھایا، اچھی تربیت کی، اچھا ادب، اچھا اخلاق سکھایا، ثم آتقہا، پھر اس نے اس کو آزاد کیا، وتزوجہا، اور پھر اس نے اس سے نکاح کر لیا، فلہ اجران، تو اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ ہے اصل میں وہ پہلو کہ جو اللہ کے رسول پر کی رسالت پر ایمان لانے سے جن کی افادیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں عطا فرمائی۔ آپ پر ایمان وہ بھی ہمارے لیے رحمت کا باعث ہے، آپ کی اتباع وہ بھی ہمارے لیے ایک نعمت کے حصول کا ذریعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑے اجر و ثواب کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔